میرے عزیزو، حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، تخت پر یزید بیٹھا، یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا۔ یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہی معاملہ ہو گیا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے۔ یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت۔ لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے۔ حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا۔ اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا، اور کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے۔ کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں، یہ سب حالات ہوئے۔ لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے، یہ مسل مشہور ہو گئی ہے۔ تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے۔ یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا، کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے
یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے ہی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم, اور آپ کی بھتیجی, اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ, یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے
निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूँ। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने। कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुश्त पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोज़े पर आए। अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाज़त मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता, मुझे इजाज़त दी जाए। हुसैन आज़म ने अपनी माँ से इजाज़त ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीज़ों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोज़े को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफ़र देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आजम का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आज़म हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हिजरत मामूली चीज़ नहीं है, यह अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूँ घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफ़र ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थीं, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थीं। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफ़ा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफ़ा के दीन पर कभी आँच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफ़ा के लिए ये उठाया हुसैन आज़म ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्क़तें। यहाँ से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमज़ान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़ काबा, हरम काबा में मुकीम रहते तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीज़ों। हुसैन आज़म की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को
ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قدرت کا لکھا غالبانہ تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہو۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی، اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔ کوفہ والوں نے یہ سوچ کر کے خط لکھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط پہلے 5-6 خط آئے، آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے، اب آپ نہ جائیں۔ تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں آخر میں یہ خط آ گیا اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا؟ تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں، پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا، پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں آپ کے جو معتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے۔ میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا،
रोज सुबह शाम आपके इर्द गिर्द भीड़ लगी रहती थी, लोग चाहने वालों की कसरत थी। इमाम मुस्लिम ने देखा कूफा वाले सच्चे अकीदतमंद हैं, सच्ची मोहब्बत वाले हैं, तो इमाम हुसैन को उन्होंने ख़त लिख दिया, हालात सब अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये हालात देखकर ख़त लिखा, अचानक मामला पलट गया। कैसे? यजीद को खबर दी गई कि इमाम मुस्लिम वहाँ कूफा पहुँचे हैं हुसैन की तरफ से वकील बनकर और बैत ले रहे हैं तुम्हारे खिलाफ वो खिलाफत का ऐलान करने वाले हैं। यजीद ने पूछा क्या किया जाए? कहा गया, उससे मशवरा देने वालों ने कहा नौमान बिन बशीर जो वहाँ के गवर्नर हैं वो नरम दिल हैं, या तो फिर वो खुद ही ये काम करा रहे होंगे, उनको हटाओ, एक सख्त किस्म के आदमी को वहां भेजो। पूछा गया कौन हो सकता है ऐसा सख्त आदमी? तो सारे लोगों ने उबैदुल्ला इब्ने जियाद का नाम लिया, जो एक जानिया का बेटा था और बड़ा ही सख्त किस्म का आदमी था, रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इब्ने जियाद ये बसरा में रहता था। यजीद ने उसको गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। वो चोरी से कूफा में आया, गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। रात के वक्त आया, कूफा वालों को मालूम नहीं हुआ। अचानक आते ही उसने गवर्नर हाउस पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर के आया हूं, नौमान बिन बशीर भी नहीं, मुस्लिम बिन अकील भी नहीं, अब तुम सब के सब यजीद की बैत करो। सब लोग भड़क गए, बिफर गए, सब गवर्नर हाउस का अहाता किए। लेकिन ये चालाक अय्यार आदमी ने कूफा के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने गवर्नर हाउस में बंद किया था, और 10-12 लोग ऐसे थे जिनको कैद करके रखा था। इमाम मुस्लिम के साथ 10,000 लोग आए, गवर्नर हाउस के अतराफ घेरा किया। तो मुस्लिम बिन अकील की इस कैफियत को देखकर उस इब्ने जियाद ने यहाँ पर जो मौजूद जो 12 लोग थे इनको छतों पर खड़ा किया और कहा तुम्हारे खानदानों को हटने का हुक्म दे दो, जो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं उनसे कह दो कि वो सब घर चले जाएं, वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा। वो डर गए, छत पर खड़े होकर अपने अपने खानदानों से कहने लगे तुम सब के सब छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने जियाद सख्त आदमी है, यजीद की फौज आ सकती है, फला फला। उनकी बातों में आकर के खानदान बिखरते चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। इतना होने के बाद कल की सुबह जो आती है, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज में हाजिर होते हैं तो देखा आपके पीछे आपके बच्चों के सिवा कोई नहीं है, कूफा वाले कोई नहीं है। ये वक्त का बड़ा आलमिया है जब किसी इमाम वक्त को छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये वक्त हमेशा आता रहता है और हमें बताता रहता है लोगों के छोड़ देने से दीन रुकता कभी नहीं है। अगर कूफा वाले धोखा किए थे इमाम मुस्लिम के साथ तो दीन खत्म कभी नहीं हुआ। धोखा किया और लानत क़यामत तक अपने सरों पर ले लिया, लेकिन दीन तो फलता फूलता ही रहा। आज भी मैं कहता हूं दीन का काम अगर तुम करने के लिए खड़े हो गए, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो वो लानत का शिकार होगा। दीन तो कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ दीन का नाम क़यामत तक रहेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हा पा करके एक हानी बिन उरवा नाम से शख्स थे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उन्होंने पनाह दिया अपने घर में। इब्ने जियाद को खबर लगी तो हानी बिन उरवा 80 साल के थे, उनको बुलाया और गवर्नर हाउस में ऊपर से उन्हें ढकेल करके कत्ल कर दिया। जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया था उनका कत्ल कर दिया। पूरे कूफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग के वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था, देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी ही लटकाई जाएगी लाशें। अजीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वह इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे इंशाअल्लाह, और जो जुल्मन कत्ल किए जाएंगे वो जामे शहादत नोश करेंगे, और बाकी रहने वाले खौफ अपने दिल से निकालें। अगर हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो इस्लाम के दरख्त को कोई आंच नहीं आ सकती। इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया। वो वक्त भी आया जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में
قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ کربلا کے واقعات سنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ رو دھو کر کے لوگ غم ہلکا کر لیں، بلکہ کربلا کا ایک عظیم میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال تجدید ایمان کرتے ہیں، ایمان کو پھر سے جلا بخشنے کے لیے بیانات سنتے ہیں تاکہ ہمارے جذبے پھر سے جوان ہو جائیں۔ اور ہمیں تاریخ میں اکثر یہ بتایا گیا ہے، ہر سال آپ سنتے ہوں گے، چھوٹی سی جماعت تھی حسین اعظم کے ساتھ، مقابل میں بہت بڑا لشکر جرار تھا۔ اگرچہ بظاہر امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو مصائب اور مشقتوں کا سامنا اٹھانا پڑا اور بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے یہ میسج سب کو عام ہو گیا کہ حقیقت میں جیت حسین کی ہی تھی۔ کسی کا میدان میں قتل ہو جانا یہ ہار اور شکست کی علامت نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ قتل ہو جانے والا، کٹ جانے والا ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر جانے والا بعد میں پھر اپنی ہمیشہ کی ایک سلطنت قائم کر جاتا ہے، حکومتیں قائم کر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کے بعد پھر ایک نیا دور آیا ہے اور لوگوں کو آزادی کی سانس ملی ہے۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ کہوں گا، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں جن علماء اہل سنت نے اپنا خون پیش کیا، اگرچہ بظاہر انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھایا، کالا پانی بھیجا یا پھر انگاروں سے جلایا اور زخموں پر نمک چھڑکا، یہ سب کیا، تو آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کسی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی اصل میں یہ موت یزید کی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بیان سے میں آگے شروع کرتا ہوں۔ کربلا کے مختصر واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، تفصیلاً آپ سنتے آئے ہیں، مگر اب میں اپنا مزاج یہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک ان واقعات کو سن کر بہت روئے ہیں، اب رلانے کا وقت بھی آنا چاہیے۔ روئے بہت ہیں، ظالموں کی ظلم کو سنتے رہے اور مظلوموں کی آہ و بکا کو دیکھتے ہوئے ہم رو تو لیے، لیکن اب جذبہ ایسا جوان ہونا چاہیے کہ ظالموں کو رونے پر ہم بھی تو مجبور کریں کہ اب تمہارے بھی رونے کا وقت آ جائے۔ یہ اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کو کہتے ہیں جن کی پاکی اور صفائی قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کس کے گھر سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، اور کیا بھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جو افراد عطا کیے وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، سب سے عظیم مائیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹیاں ہیں وہ سب سے عظیم بیٹیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور ان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں، آج بھی سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے سوائے رسول اللہ کے خاندان کے۔ سادات جو ہوں گے، آج بھی جو سید ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جو ان کی نسبت ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربا، رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔
یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں ہیں گمراہ ہیں. ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے. درمیانی کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے, ناؤ کا نام آیا ہے. نجم کہتے ہیں تارے کو, نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ. صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے. ہاں, تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا. آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں. اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی, پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں, جو جہاز بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں, سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے, کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو, پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے. آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں. اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں. پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے. ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا, اس طرف یمن ہے, اس طرف شام ہے, اس طرف عراق ہے. وہ راستے اسی طرح سے طے کرتے تھے. اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاپ بیان کیا گیا. سمندر میں اگر کشتی ہے تو وہ تاروں سے اپنا راستہ طے کرتی ہے. میرے عزیزو, ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے, اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطا کار, گنہگار, معاذ اللہ رب العالمین, باغی, اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے. اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے. اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں, اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی قدر کیا تھی, ان کی عزت کیا تھی. صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی. حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے, 6 سال کے تھے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے. بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی. لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں, آگے پیچھے چلتے ہیں, تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا. ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا, نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا. میرے عزیز, و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں, لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں. ہاں, تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اللہ نبی پر تو درود بھیج, تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے, اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی. بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں
اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا. حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے. چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے.